ایک منٹ میری بات پوری ہونے دو، میں بیچ میں نہیں بولتا. میں مجھے 100 مقام نہیں بولنے دوں گا. 100 مقامات ایسے آئے کہ میں اعتراض تھا لیکن نہیں بولا. پی کے بیٹھ. اچھا خالد بن ولید میں نے کیا اپنی باری پہ بولوں گا. جی جی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پہ نہیں گئے. کوئی بھی صحابی جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی کسی بھی روضہ رسول پر یا کسی صحابی کی قبر پر جا کر نہیں مانگتے. پھر قرآن مجید کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ارے دنیا والو، اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور جیسے مثلا مجھے رحم چاہیے اللہ کا، میں کہوں یا رحمان ارحمنی، سبحان اللہ، اے رحمان، اس کی وہی صفت اور اس کے مطابق مجھے گناہوں کی بخشش چاہیے. کوئی اعتراض نہیں ہے. اے غفار میرے گناہوں کو، بے شک ایسے ہی. یا اللہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں تو تجھ سے بڑا غفار بھی تو کوئی اعتراض نہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگو. دوسری چیز اللہ کے حبیب نے خود سکھا دی، وہ ہے اپنے اعمال کا وسیلہ. جو آیت انہوں نے قرآن مجید کی پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں بھی پہلے یہی حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ سے بھی بچو اور نیکی کی رغبت بھی رکھو، جسے تقوی اختیار کرنا کہتے ہیں. وہ تقوی اختیار کرو، پھر اللہ رب العالمین کی طرف وہ وسیلہ نجات کا تلاش کرو. آگے ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں یعنی وہ عمل کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ کے حبیب نے مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بتایا کہ 3 ساتھی دوست تھے، آپس میں سفر کر رہے تھے جنگل میں، پہاڑی علاقہ تھا. بارش آئی، بارش سے چھپنے کے لیے کار میں مختصر عرض کر رہا ہوں، چٹان کے اندر وہ پھنس گئے، منہ بند ہو گیا. تینوں نے مل کر چٹان کو دھکا دینے کی کوشش کی، وہ نہیں ہٹی. آخر سوچ سمجھ کر کہ یار اب ہماری یہاں کوئی فریاد کہیں سے بھی کوئی سننے والا، ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اب انہوں نے خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں ہم میں سے جس نے بھی کبھی زندگی میں جو اعمال نیکی ہے نہیں کوئی نیکی صرف اللہ کے لیے کی ہو. صحیح. ہم نیکیاں کچھ دکھاوے کی بھی تو کرتے ہیں، ایسے ہی ریاکاری ہوتی ہے. کوئی نیکی جو تم نے خالصتاً اللہ کے لیے کی، وہ آج اللہ کے آگے رکھو اور اسی کا اللہ رب العالمین سے کہو کہ اللہ اگر تیری جناب میں میرا یہ عمل قبول ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اس مصیبت. وہ واقعہ سن رہے کہ تھوڑا تھوڑا پتھر ہلتا رہا اور پھر جگہ نجات پا گئے. بالکل یہ بھی ایک شکل ہے. اور تیسری شکل وہی ہے کہ کوئی نیک، کوئی بزرگ آدمی جو آپ کی نظر میں آپ سے بہتر ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے جا کر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائی. پھر قرآن مجید یہ جو کہہ رہے ہیں نا فرشتے کو پکارا، میں کہتا ہوں جن کو پکارے، فرشتے کو پکارے، انسان کو پکارے، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے، بالکل شرک. تو وہ جو روایت آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا فتویٰ نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ارے تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. پھر فرمایا یہ کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں ہے. ولا وجتمعوا لہ، اگر ساری کائنات کے یہ جتنوں کو بھی تم کرنے والا سمجھتے ہو، اگر ساری کائنات کے لوگ بھی یہ جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے. پھر فرمایا ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. فرمایا اگر مکھی ان کی، میں کہوں گا کہ حلوے کی پلیٹ سے اگر سوجی کا ایک دانہ اٹھا کر اپنی منہ میں لے کر اڑ جائے تو فرمایا لن یستنقذوہ منہ، یہ اس سے وہ سوجی کا دانہ بھی واپس نہیں کر سکتے. بے شک ایسی. ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو چھین رہا ہے وہ بھی کمزور، جس کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور. ٹھیک ہے.